جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 15.5 سال کی ہوئی. آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ 15.5 سال کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے عذر کر دیا کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ میری بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا. یہ واقعہ بہت مختصر بیان کرنا، حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، مجھے مختصر بیان کرنا ہے. لیکن اس واقعے سے بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے، جو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. پہلے واقعہ اچھی طریقے سے سن لے ہوئے. کس سادگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار کا نکاح کتنی سادگی سے کیا. پہلے واقعہ سن لے ہوئے اچھی طریقے سے، پھر میں آگے بتاؤں گا آپ کو، موقع رہا تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو، کہ اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے. 15.5 سال کی عمر ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے عذر کر دیا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر بہت کم ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوئے اور آ کر کے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی درخواست پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال کی، اس کو ذہن میں رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال کی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15.5 سال کی تھی. اس کو ذہن میں رکھ لے ہوئے، پھر میں اس کی حقیقت بتاؤں گا کیوں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نکاح کا پیغام دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اجازت لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے درخواست کو قبول کر لیا. درخواست کو قبول کر لیا. اب یہ منگنی ہو گئی، اب یہ ذہن میں رکھے منگنی ہو گئی، بس اتنا ذہن میں رکھیا، پھر میں آگے بتاؤں گا آپ کو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر کے لاؤ. اب یہ گئے، بلا کر کے لائے، لوگوں کو سب جمع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. 400 درہم مہر مقرر ہوا، نکاح ہو گیا. چند صحابہ کرام تھے. نکاح پڑھانے والے کون ہیں؟ رحمت للعالمین، تمام کائنات کے سردار. نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ وہ بھی سردار، جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نکاح ہو گیا، 400 درہم مقرر ہوئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چھوڑ کر کے آ جائیں. یہ دیکھو رخصتی ہو رہی ہے.
حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چھوڑ کر کے آ گئی. یہ رخصتی ہو گئی. اتنا ذہن میں رکھے رخصتی ہو گئی. جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پانی لے کر کے آؤ. پانی لے کر کے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک توق مبارک اس پانی کے اندر میں ڈالا اور پھر ان سے کہا کہ ذرا قریب آؤ اور اس کے اندر سے تھوڑا پانی لے کر کے آپ کے سینے کے اوپر اور آپ کے سر کے اوپر چھڑک کر کے پھر کہا کہ پیچھے گم جاؤ. چنانچہ حضرت فاطمہ پیچھے گم گئی. پھر تھوڑا سا پانی لے کر کے آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پیچھے کی جانب تھوڑا سا پانی چھڑک دیا اور اس کے بعد کہا کہ اس پانی کو آپ پی جاؤ. چنانچہ وہ پانی پی گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولاد کی حفاظت فرماوے شیطان مردود سے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب آپ پانی لے کر کے آؤ. وہ پانی لے کر کے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور انہیں بھی دعا دی. ایک روایت کے اندر میں آتا ہے کہ آپ گھر کے اوپر تشریف لے گئے, پانی منگایا, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر کے اس کے اندر میں دم کیا اور دم کرنے کے بعد ان کے اوپر چھڑک کر کے انہیں کہا کہ اب اس سے آپ کیا کرو, وضو کرو. خیر جو بھی ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ذمہ داریاں بتائی. اب یہ پوائنٹ غور کرنے کا ہے, ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. شادی کرتے وقت اگر لڑکا ہے تو اس کو ہدایت دی جاوے تیرا کیا کام ہے. شادی کے بعد تیرے گھر کے اوپر عورت آ رہی ہے, وہ شادی کر کے آ رہی ہے, تیری بیوی بن کر کے آ رہی ہے, تیری عورت بن کر کے آ رہی ہے, کل جا کر کے تیرے بچوں کی ماں بننے والی ہے, تو تجھے اسے ہدایت دینی ہے. کیا ہدایت ہے؟ یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. ساری چیزیں لے کر کے دیں گے, کپڑے بپڑے ساری چیز, لیکن جو ہدایت دینی وہ بھول جاتے ہیں. اس عورت کے کیا حقوق ہے جو ہمارے گھر کے اوپر آ رہی ہے؟ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بچی ہے. اگر ہمارے گھر کے اوپر لڑکی ہے, ہم لڑکی کا نکاح کر رہے ہیں, اب اس کے رخصتی ہو رہی ہے, تو اس رخصتی کے موقع کے اوپر یا شادی سے پہلے اس کو ہدایت دے کہ تو ایک نیا گھر بسانے والی ہے, تیرا ایک شوہر ہے, تیرا خاوند ہے, اس کے ساس سسر ہے, ساری چیزیں ان کے کیا حق ہے, یہ بیان کیے جاوے. ابھی ایک لڑکا آیا تھا میرے پاس, میں نے اس کو بتایا دیکھو تمہاری یہ ذمہ داری ہے, اگر اس طریقے سے اگر تم اپنی عورت کے ساتھ پیش آؤ گے تو تمہارے درمیان محبت قائم رہے گی. حقوق بیان کرنا پڑتے. وہ لڑکا آتا ہے شادی سے پہلے آیا بیچارہ, اللہ اسے خوب جزائے خیر عطا فرمائے, نواز کو. شادی سے پہلے آیا میرے گھر کے اوپر, میں نے اس کو بتایا اس طریقے سے تجھے رہنا ہے, اس طریقے سے رہنا ہے, یہ تجھے کرنا ہے, ساری چیزیں کھل کر کے بیان فرما دی اس کے سامنے. لڑکی ہے تو اسے بتائیں تیری یہ ذمہ داری ہے, تو ایک نیا گھر بسانے جا رہی ہے, تیرا شوہر ہے, تیرا خاوند ہے, ساس ہے, سسر ہے, گھر پہ تیرے شوہر کی بہنیں ہوگی, ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے, تیرے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے, تیرے ساس کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے, سسر کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے. یہ باتیں اس عورت کو, اس لڑکی کو جو رخصت ہو کر کے جا رہی ہے اسے بتائی جائے, لیکن کوئی نہیں بتاتا, کوئی نہیں, اس کے حقوق ہی نہیں بتاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور یہ کہا گھر کی ذمہ داری آپ کی ہے, کھانا پکانا, صاف صفائی کرنا, پانی بھرنا, چکے پیسنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. گھر کی جو کام کرتی, بچوں کی تربیت کرنا, ساری چیزیں جو تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی آپ کی ذمہ داری ہے. اور گھر کے باہر کی جو ذمہ داری تھی جو عام طور پر مردوں کی ہوتی ہے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
اور جہیز کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 گدے، 2 رضائی، 2 چاندی کے بازو بند، 1 چادر، 1 تکیہ، 1 مشکیزہ، 1 پیالہ اور 1 آٹا پیسنے کی چکی، اور 1 روایت کے مطابق 1 پلنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں دیا۔ اب یہ واقعہ اتنا سا ہے، مختصر سا ہے، اور مجھے اتنا ہی بیان، لیکن اب اس واقعے کے اندر میں بہت ساری ہدایت چھپی ہوئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بیان فرمائیں گے۔ کوشش یہ کرے ہمارے گھر پہ نکاح ہو تو اس نکاح کو سنت طریقے کے اوپر ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس نکاح کے جو برکات ہے، اس کے جو فائدے ہیں، وہ ہماری اگلی جو زندگی شروع ہو رہی ہے نکاح کے بعد کی، اس زندگی کے اندر میں اس کے فائدے ہمیں نظر آئے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔